پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک مناظرہ مسلسل زیر بحث ہے جسے بڑی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس پر گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ یہ مناظرہ معروف شاعر اور فلمی اداکار، دنیائے فلم کے دانشور جاوید اختر صاحب اور اسلامک اسکالر مفتی شمائل ندوی کے درمیان منعقد ہوا۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ مناظرے کی ویڈیوز اور مختصر کلپس مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کر رہی ہے، جنہیں لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ بہت سے حلقوں میں اس مناظرے کے موضوع پر بہت سارے سوالات جاگ رہے ہیں، دلائل کو لوگ آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ مناظرہ بنیادی طور پر خدا کے وجود کے موضوع پر تھا، جس میں دونوں شخصیات نے اپنے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ مناظرے کے بعد سوشل میڈیا پر اس حوالے سے دلچسپی کافی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ لوگ اسٹیٹس پر اسٹیٹس لگا کر اپنی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن بہت سو کو اس ڈیبیٹ میں ایک دو بات کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں آسان زبان میں کہ آخر اس مناظرے میں ایسا کیا تھا کہ آج ساری دنیا اسی پر گفتگو کر رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد اشاعتی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میری گفتگو سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے سوالات ہیں جو انسان کے پیدا ہونے کے دن سے آج تک زندہ ہے اور شاید قیامت تک زندہ رہے۔ وہی سوال اس مناظرے کا عنوان تھا، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ یعنی خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ ناظرین، جب انسان نے ہوش سنبھالا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا اور خود اپنے آپ کو دیکھا، تو ایک سوال اس کے دل میں اٹھا، یہ سب آخر آیا کہاں سے؟ کیا اتنی بڑی کائنات محض ایک اتفاق ہے، یوں ہی بن گئی، یا اس کے پیچھے کوئی ایک ہستی موجود ہے جو یہ سب سارے نظام کو چلا رہی ہے؟ اسی قدیم زندہ سوال پر حال ہی میں دہلی میں ایک علمی مناظرہ منعقد ہوا جس کا عنوان تھا، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا خدا کا وجود ہے؟ مناظرے کے دو فریق تھے، ایک طرف جاوید اختر صاحب، مشہور و معروف شاعر اور دانشور فلمی دنیا کے، جو کھلے طور پر الحاد یعنی خدا کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری طرف تھے مفتی شمائل ندوی صاحب، معروف اسلامی اسکالر ہے، مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، عالم دین ہے اور مفتی صاحب ہے، جو مذہب، فلسفہ اور عقل تینوں کی بنیاد پر خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ تو آئیے اب دونوں کے موقف کو آسان اور صاف زبان میں سمجھتے ہیں۔ جاوید اختر صاحب نے اپنی بات کی بنیاد اس دلیل پر رکھی جسے فلسفے کی دنیا میں کہا جاتا ہے آرگیومنٹ آف ایول، یعنی دکھ اور برائی کی دلیل۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر خدا ہے اور وہ قادر مطلق ہے، مہربان ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو پھر دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ غزہ کے معصوم بچے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اگر خدا دیکھ رہا ہے تو روکتا کیوں نہیں؟ جاوید اختر صاحب کے نزدیک دنیا کا دکھ خدا کے وجود پر سوال کھڑا کرتا ہے، اور اگر خدا ان برائیوں کو روکنے میں مداخلت نہیں کرتا ہے تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، یہ سوالات سننے میں بہت طاقتور اور بہت جذبات سے بھرے لگتے ہیں، کیونکہ یہ دل سے نکلے ہوئے سوالات ہیں اور سیدھا دل کو اثر کرتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہر جذباتی سوال عقلی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عقلی دلیل کسے کہتے ہیں۔ ناظرین، عقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو صرف عقل سے سمجھی جا سکے، عقل سے سمجھائی جا سکے، یعنی ایسی دلیل جسے انسان خود سوچے اور مان لے، جسے ثابت کرنے میں کسی بھی مذہبی کتاب کا عمل دخل یا کسی بھی مذہب کا دخل نہ ہو، بلکہ خالص عقل سے ثابت کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے آپ نے اس پوری ڈیبیٹ میں قرآن، حدیث یا کسی بھی مذہبی کتاب کا حوالہ نہیں سنا ہوگا۔ اب جاوید اختر صاحب نے جو بات رکھی کہ انسانی دکھ، انسانی تکلیف، انسانوں کا قتل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نہیں ہے، تو اس کا جواب سننے سے پہلے ایک بات آپ صاف سن لیجئے کہ دکھ اور برائی کا ہونا اور خدا کا نہ ہونا، یہ دونوں ایک بات نہیں بلکہ الگ الگ ہے۔ ایک سادہ سی مثال سے سمجھیے کہ اگر کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں پولیس موجود ہو اور پھر چوری ہوتی ہو، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ پولیس سرے سے موجود ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس
قانون کے تحت کام کرتی ہے، اپنے نظام کے تحت کام کرتی ہے، ہر وقت زبردستی نہیں کرتی۔ اسی طرح خدا کا فوراً کسی برائی کو نہ روکنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا موجود ہی نہیں ہے۔ جس طرح پولیس موجود ہوتی ہے اور اپنے قانون کے مطابق کام کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح خدا بھی موجود ہے اور اپنی حکمت کے مطابق کام کرتا رہتا ہے۔ اب آتے ہیں مفتی شمائل صاحب ندوی کے دلائل کی طرف۔ مفتی صاحب نے اس پوری حجت، اس پوری بحث کو جذبات سے نکل کر عقل، منطق اور فلسفے کی سطح پر رکھا۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ خدا کے وجود کو صرف اور صرف انسانی دکھ کے ایک پہلو سے ناپنا خود عقل کے ساتھ ناانصافی ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ خدا کے اور بھی پہلو ہے، اسے بھی مانا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عقل کا ایک سیدھا سا اصول ہے کہ ہر چیز کے وجود کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہ کائنات، یہ محدود ہے، بدل رہی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور جو چیز خود وجود میں آئی ہو وہ خود اپنی خالق اور کریٹر نہیں ہو سکتی۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اگر کہیں سے آپ گزر رہے ہو اور آپ دیکھ رہے ہو اینٹیں ترتیب سے لگی ہوئی ہے، دروازہ لگا ہوا ہے، چھت بنی ہوئی ہے، تو فوراً کہیں گے کیا یہاں کسی نے گھر بنایا ہے؟ یا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہاں کسی نے گھر بنایا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بارش ہوئی، ہوا چلی، گھر بن گیا۔ تو جب ایک چھوٹا سا مکان، ایک چھوٹا سا گھر بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر خالق اور کریٹر کے کیسے بن سکتی ہے؟ بس یہی بات عقل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہے جو اس سب کا انتظام کر رہا ہے، کوئی ہے جو ان سب کا انصرام کر رہا ہے۔ دوسری دلیل ڈیزائننگ آرگیومنٹ ہے، یعنی کائنات پاگلوں کی طرح نہیں چل رہی ہے بلکہ انتہائی سخت قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ جیسے زمین ایک حد میں ہے اور وہ اس حد سے آگے پیچھے نہیں جاتی۔ اب اندازہ لگائیے، ذرا سورج قریب آ جائے تو سب جل جائے، اور ذرا سا سورج دور ہو جائے تو سب جم جائے۔ ایک اور مثال سے واضح کرتا چلوں کہ اگر کوئی ٹرین روز ایک ہی وقت میں ایک ہی لائن پر بالکل ترتیب سے چلے تو ہم فوراً مان لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کنٹرول روم ہے۔ تو جب ان چیزوں میں عقل کام کرتی ہے تو پھر پوری کائنات کنٹرول کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اس پر عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ اسی طرح دکھ اور خدا، جاوید اختر صاحب کا سوال کہ خدا ہے تو دکھ کیوں ہے؟ یہ سوال خدا کے وجود کا نہیں بلکہ خدا کے حکمت کا سوال ہے۔ مطلب عجیب بات، جو سمجھ میں آئے وہ صحیح، جو سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ ٹرین کے چلنے کا کنٹرول روم سمجھ میں آ رہا ہے مگر کائنات یونیورس کے چلنے کا کنٹرول روم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک اور مثال ناظرین، ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، بچہ روتا ہے، تو کیا ڈاکٹر ظالم ہو جاتا ہے؟ نہیں نا۔ بچہ نہیں سمجھتا ڈاکٹر کی حکمت، ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس انجیکشن سے بچے کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح ہماری عقل محدود ہے اور خدا کی حکمت لامحدود ہے۔ 10ویں کلاس کے بچے کا مائنڈ 10ویں کلاس تک محدود ہے، وہ انجینئرنگ کا ایگزام نہیں دے سکتا۔ تو معلوم ہوا محدود چیز سے لامحدود چیز کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک اور بات جو جاوید اختر صاحب کے سوال سے نکل کر آتی ہے کہ اگر خدا ہے تو ظلم کو ہوتا ہوا کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو ناظرین، اگر ایسا ہو کہ چوری پر اسی وقت ہاتھ جم جائے، جھوٹ پر اسی وقت زبان بند ہو جائے، تو انسان نہیں رہے گا، وہ تو مشین بن جائے گا۔ اسی لیے خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے، اچھا بنو یا برا بنو، اختیار تمہیں دیا گیا ہے۔ پھر ایک جہان اس جہان کے بعد آئے گا جہاں حساب ہوگا۔ دنیا انعام کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور آخرت کے بغیر انصاف ناممکن ہے۔ فرض کیجئے، مان لو اگر خدا نہ ہو اور مرنے کے بعد کچھ نہ ہو تو فرعون کامیاب، نمرود کامیاب، ہٹلر کامیاب، اور مظلوم ہار کر مر گیا، اور کچھ نہیں۔ انسان کی عقل اور فطرت بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ جاوید اختر صاحب کے مطابق غزہ کے بچوں کو مارنا اور ان کا مارا جانا بیکار ہے، مگر مفتی شمائل صاحب نے جواب دیا کہ ہمارا ماننا ہے کہ حساب کتاب ہوگا، انصاف ہوگا، آخرت ہوگی، اور ان کی شہادت بیکار نہیں جانے والی۔ ناظرین، یہ مناظرہ عقل کا عقل سے تھا، اس میں فیتھ یعنی ایمان عقیدے کو شامل نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے اس پورے مناظرے میں مفتی صاحب نے قرآن، حدیث یا نصوص شرعیہ سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ان کا اعتبار
عقل کے ذریعے سے ان کو جو ثابت کرنا تھا انہوں نے بہترین انداز میں ثابت کیا۔ ایک اور بات جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جاوید اختر صاحب صرف اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، جاوید اختر صاحب صرف اللہ کا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہر مذہب کے خدا کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کے پاس دلیل میں کیا ہے؟ دکھ ہے، درد ہے، ایموشنل اسٹوری ہے، اور اسی پر ان کے سارے سوالات کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ مفتی شمائل صاحب ندوی نے سارے عقلی دلائل دیتے ہوئے اس بات پر زور ڈالا کہ خدا کو ماننا اندھا ایمان نہیں ہے بلکہ عقل کا تقاضا ہے، اور یاد رکھیے خدا کے بغیر یونیورس کو سمجھانا بھی ناممکن ہے اور یونیورس کو سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ پھر سے سنیے کہ خدا کے بغیر یونیورس کو سمجھانا بھی ناممکن ہے اور یونیورس کو سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ دنیا کو ایک ایگزام ہال کی طرح سمجھیے کہ ایگزام ہال ہوتا ہے کہ استاد سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، غلط صحیح سب کچھ، مگر ہر غلطی پر فوراً وہ مداخلت نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ غلط لکھ رہا ہے لیکن وہ اسے فوراً نہیں روکتا بلکہ رزلٹ کے دن کا انتظار کرواتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں غلط آنسر بچہ لکھ رہا ہے، استاد نہیں لکھوا رہا ہے، ورنہ تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ خدا نہیں کر رہا ہے، وہ انسان کر رہا ہے، کیونکہ اس کو اچھے اور برے ہونے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ اگر کوئی چھری سے قتل کرے تو قصور چھری بنانے والے کا نہیں ہے، قاتل کا ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اسی اختیار پر کل حساب ہوگا۔ اس لیے سوال یہ نہیں کہ خدا کہاں ہے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ انسان کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، اور اس کی حکمت کو سمجھنے کے لیے صحیح علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس لیے کہا گیا ہے جو شمع از پہ علم باید گداخت کہ بے علم نہ توا خدا را شناخت، کہ علم کے بغیر آپ خدا کو ناظرین نہیں جان سکتے۔ اس مناظرے کے بعد ایک بات تو صاف نظر آتی ہے کہ جاوید اختر صاحب کی گفتگو میں ایک فکری تذبذب ڈاما ڈول تھا، ایک اندرونی کشمکش تھی، جیسے وہ خود سے سوال کر رہے ہو کہ آیا وہ جس موقف پر کھڑے ہیں واقعی وہ آخری سچ ہے یا نہیں ہے۔ مفتی شمائل صاحب کے دلائل کے سامنے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خدا کا انکار تو کر رہے ہیں مگر اس پر مطمئن نہیں ہیں، بلکہ خود اپنے ہی سوالوں سے دو چار ہوئے جا رہے ہیں جس کا جواب وہ انکار میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاید جاوید اختر صاحب کے بہت سے گانوں اور گیت میں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی عقل سے اور اپنے تحریر کے ذریعے سے نشر کیا ہے، وہاں بہت سی جگہوں پر خدا کا علم معلوم ہوتا ہے۔ او پالن ہارے نرگن اور نیارے تم بن ہمرا کونو نہیں، یہ سب سارے الفاظ جاوید اختر صاحب کے لیرکس کے ہیں، اور یہ محض شاعری نہیں ہے، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے الفاظ ہیں۔ اب سوال یہ ہے جو خدا گانوں میں مانا جا رہا ہے، جس سے فریاد گانوں میں کی جا رہی ہے، جسے مشکل میں گانوں میں پکارا جا رہا ہے، کیا وہ صرف ایک لفظ ہو سکتا ہے، یا شاید جاوید صاحب کا دل تو مانتا ہے کہ خدا ہے مگر ذہن ابھی تذبذب میں ہے۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں جاوید اختر صاحب کو اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ جناب جاوید اختر صاحب، اس ڈیبیٹ کے بعد آپ کو بے چینی تو ضرور محسوس ہوئی ہوگی، یہ بے چینی آپ کو خدا کی طرف جستجو کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مفتی شمائل ندوی کی بات کی جائے تو انہوں نے نہ طنز کیا، نہ حملہ کیا، نہ جذبات میں بہے، انہوں نے دلیل سے بات کی، عقل سے جواب دیا اور یہ واضح کیا کہ خدا کو ماننا اندھا ایمان نہیں ہے بلکہ اسے عقل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اختلاف ہونا جرم نہیں ہے، لیکن سچ کی تلاش میں خود کو ڈالنا عقل مندی ہے، دانائی ہے۔ انکار سے بڑا مقام پشیمانی اور شرمندگی کا ہوتا ہے۔ اگر جاوید اختر صاحب اس ڈیبیٹ سے کچھ سیکھ کر گئے ہوں گے تو یقیناً وہ خدا کے انکار سے خدا کی جستجو کی طرف یعنی تلاش کی طرف ضرور آئیں گے، اور تاریخ گواہ ہے جس نے بھی خدا کو ڈھونڈا ہے اسے خدا ضرور ملا ہے۔ اور آخری بات، جاوید اختر صاحب نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ پلانٹ کی میجورٹی یہ طے کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، جس کا جواب شمائل صاحب نے تو دے دیا، مگر اب آپ خود فیصلہ کیجئے جاوید صاحب کہ اس ڈیبیٹ کے بعد میجورٹی، اکثریت
آپ کو کیا کہہ رہی ہے، صحیح یا غلط؟ اب دیکھتے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کی اگلی ڈبیٹ میں اگلا نمبر کس کا ہے۔ جس نے دل کی صدا کو نظر انداز کر گیا وہ اپنے ہی سوالوں سے گھبرا کر مر گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔